بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، اسلام آباد کی مارگلا کی جو پہاڑیاں ہیں ان پہ 10 دن سے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس پہ ہم نے کافی تحقیقات کی ہیں کہ یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے اور اب تک کیوں بجھائی نہیں گئی۔ اس پہ سی ڈی اے نے کیا انتظامات کیے، سی ڈی اے کا جو انوائرمنٹ کا ماحولیات کا شعبہ ہے اس کی اپنی کارکردگی کیا ہے اور اس آگ کے لگنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آگ بدلے کے طور پہ لگائی جا رہی ہے، کون لگا رہا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اور یہ کہنا کہ یہ آگ وزٹر لگاتے ہیں، یہ نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ 32 سال ہو گئے مجھے اسلام آباد میں، یہ ہر سال آگ لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے یہ ناظرین آج کی میں سٹوری میں شامل کروں گا۔ اور ناظرین، جو یہاں کے ذمہ دار ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں چودھری عاصم مجید صاحب، وہ ڈائریکٹر انوائرمنٹ ریجنل مارگلا ہلز ہیں۔ اور ناظرین، یہاں یہ امر بڑا قابل ذکر ہے کہ یہ طے ہوا تھا سی ڈی اے کی پالیسی میں کہ مارگلا ہلز پہ اس وقت جو 28 دیہات آباد ہیں وہاں پہ یہ آگ بجھانے کے لیے جو ریگولر بنیادوں پہ 400 لوگ رکھے جانے تھے وہ ان 28 دیہاتوں سے ہونا تھے۔ لیکن سی ڈی اے کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو 400 لوگ رکھے جانے تھے ان دیہاتوں سے چند لوگ صرف وہاں پہ رکھے گئے اور باقی لوگ جو رکھے گئے وہ رشتہ داری پہ رکھے گئے یا سیاسی اثر و رسوخ کے بنیاد پہ رکھے گئے۔ اور یہ جو متعلقہ ڈائریکٹر چودھری عاصم مجید صاحب ہیں، اس نے نہ تو اس سے پہلے کسی چیئرمین کو بتایا نہ موجودہ چیئرمین کو بتایا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے۔ اور ناظرین، یہ آگ ہر سال لگتی ہے اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک پالیسی تو یہ بنائی گئی کہ ان 28 دیہاتوں سے 400 لوگ یعنی مستقل بنیادوں پہ ان کو رکھا جائے گا اور جہاں کہیں بھی آگ لگے گی اس دیہات کا، قریبی دیہات کا جو بھی شہری ہوگا جو سی ڈی اے کا ملازم ہوگا وہ جا کے اس آگ کو بجھانے کا بندوبست کرے گا یا سی ڈی اے سے مدد مانگے گا اور سی ڈی اے کو راستہ بتائے گا تاکہ فوری طور پہ یہ آگ بجھائی جا سکے۔ تو چونکہ ان 28 دیہاتوں کے لوگ بہت کم رکھے گئے تو لہٰذا ان 28 دیہاتوں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کوٹا ہے، لیکن سی ڈی اے کا متعلقہ ڈائریکٹوریٹ جو ہے اس 400 بندہ جو ریگولر بنیادوں پہ پورا سال ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن وہ 400 نہیں ہے، وہ تعداد کم ہے۔ وہ پیسے کہاں پہ جا رہے ہیں یہ موجودہ چیئرمین صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ عاصم مجید صاحب سے پوچھیں کہ بھائی جان یہ 400 بندہ جو تھا ان 28 دیہاتوں سے نہیں رکھا گیا، یہ کہاں سے رکھا گیا، یہ کہاں سے اترے، یہ کس نے رکھے، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر ناظرین آگے چلیں، سی ڈی اے کی دوسری پالیسی یہ تھی کہ 4 ماہ یہ جو فائر کا سیزن ہوتا ہے اور یہ ہر سال 4 ماہ جو ہے مارگلا ہلز پہ آگ لگتی ہی لگتی ہے، 450 بندہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ رکھا جاتا ہے یعنی روزانہ کی اجرت پہ۔ تو وہ 450 بندہ کہاں سے رکھا گیا، کیوں نہیں رکھا گیا اور رکھے گئے تو کتنے رکھے گئے۔ اور ناظرین آپ یہ جان کے بڑے حیران ہوں گے کہ سی ڈی اے کے کچھ لوگ جب انہوں نے اس کی انکوائری کی ہے، سی ڈی اے نے اپنی بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے اور کچھ اداروں نے بھی رپورٹ تیار کی ہے کہ کون ہے یہ جو واردات کر رہا ہے، کون ہے جو بار بار مارگلا ہلز کے اوپر آگ لگا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سی ڈی اے نے پکٹ بنائی تھیں کہ مارگلا ہلز کی چوٹی تک جانے کے لیے جہاں جہاں پہ یہ آگ لگتی ہے، ان پکٹس پہ کہیں تو کوئی بندہ موجود تھا اور زیادہ تر پہ بندے موجود ہی نہیں تھے۔ یعنی گرمی کا سیزن آ گیا، فائر کا آگ لگنے کا سیزن آ گیا، لیکن جو پکٹس بنائی گئی تھی وہاں پہ بندے موجود نہیں تھی۔ اور 2 سال پہلے جو ہیں وہ گدھے بھی اس کے لیے سی ڈی اے نے ہائر کیے تھے تاکہ جب آگ لگے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے، متعلقہ جگہ پہ پہنچانے کے لیے ان کو گدھوں پہ بٹھا کے وہاں تک پہنچایا جائے۔ میرا تو خیال ہے کہ جو سی ڈی اے نے وہ گدھے جو ہے وہ ہائر کیے تھے، جو گدھے لیے تھے، اب جو ذمہ داران ہیں ان کو انہی گدھوں پہ بٹھا کے مارگلا ہل کا چکر لگانا چاہیے، چونکہ اب تک کی اطلاعات ہیں کہ 300 سے 400 ایکڑ جو ہے مارگلا ہلز کے جنگلات جو ہیں وہ جل چکے ہیں اور اس ایریے میں جتنی بھی جنگلی حیات تھی وہ مر چکی ہے اور جتنے درخت سے وہ جل چکے ہیں۔ اب اس کا تخمینہ تو یہ جب سارا آگ بجھے گی اس کے بعد ہی لگایا جائے گا، لیکن ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ آگ شروع ہوئی تھی مارگلا کی چوٹی سے، پھر یہ آگ ہوتی ہوتی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہنچ گئی فیصل مسجد کے پچھواڑے میں۔ اب اس وقت آگ جو ہے فیصل مسجد کے پچھواڑے میں ہے اور اسلام آباد کا انوائرمنٹ ڈائریکٹوریٹ جو ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے، جس نے گدھے بھی ہائر کیے تھے، جس نے بندے بھی ہائر کرنا تھے، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ 28 دیہاتوں کے لوگوں کو رکھنا تھا، وہ نہیں رکھے گئے اور ان 28 دیہات میرے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان 28 دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ بدلے کے طور پہ بار بار آگ لگاتے ہیں کہ آپ ہمارا حق کھائیں گے تو ہم ادھر آگ لگائیں گے تو پھر آگ بجھا کے دکھائیں۔
متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ جا کے دیکھیں کہ کیا واقعی یہ آگ لگانے والے جو ہیں کہ ان 28 دیہاتوں کے لوگ ہیں، کیا وہ بدلے کے طور پہ آگ لگا رہے ہیں؟ ان کا حق کس نے کھایا؟ بنیادی طور پہ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا حق کس نے کھایا۔ یہ جو سی ڈی اے کے متعلقہ لوگ کہہ دیتے ہیں، انوائرمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وزٹر آگ لگاتے ہیں، جہاں پہ آگ لگتی ہے وہاں وزٹر جا ہی نہیں سکتا۔ خود سی ڈی اے والے جو غیر جانبدار لوگ ہیں، سی ڈی اے میں کچھ ایماندار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ بالکل آوے کا آوا ہی تو بگڑا نہیں ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ 90% تو بس خانہ خراب ہی ہے، لیکن جو لوگ غیر جانبدار ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آگ ہم ڈالتے ہیں کہ جی وزٹر جو ہیں، سیاح جو ہیں وہ لگاتے ہیں، سیاحوں کی نہ وہاں گاڑی جاتی ہے نہ سیاح وہاں پہ خود جا سکتے ہیں۔ یہ 28 دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ دن رات جو ہیں وہ وہاں پہ نقل و حرکت کرتے ہیں اور وہی جا کے اپنا حق مانگنے کے لیے یہ آگ لگاتے ہیں۔ اب آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ 2 سال پہلے انوائرمنٹ نے کروڑوں روپے اس مد میں لیے، جو پکٹس بنائی گئیں، گدھے ہائر کیے گئے، اور پھر یہ بندے 450 4 ماہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں نہیں رکھے جاتے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اگر 450 بندے کا بجٹ منظور ہوتا ہے تو کتنے رکھے جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کہاں سے ہائر کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پہ یہ 450 بندے بھی جو ہیں وہ ان 28 دیہاتوں سے ہی لیے جانے چاہیے تھے، تاکہ ایک تو ان کو روزگار بھی ملتا اور دوسرا وہ لوگ جو ہے زیادہ دلچسپی کے ساتھ کام کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ان کا جو بنیادی حق تھا، جو 400 بندے ان کے رکھنے تھے، وہ بھی نہیں رکھا گیا۔ اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 300 سے 400 ایکڑ کا جو رقبہ جو ہے جل گیا ہے، اب اس کا تخمینہ لگائیں گے، اور پھر اس کے لیے انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ ہر سال بجٹ لیتا ہے کہ جی فائر سیزن کے لیے اتنے کروڑ رکھ دیے جائیں، یہ ہم نے آگ بجھانے کے لیے، وہاں پہ پانی بجھوانے کے لیے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آگ تو پاک آرمی بجھا رہی ہے۔ پاک آرمی کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ بڑے بڑے تھیلے جو ہیں، اسلام آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ پانی لے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ڈال رہے ہیں۔ اب یہ پانی جو پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، اس کا جو وہ اخراجات ہیں وہ بھی اب کروڑوں میں ہوں گے۔ ہیلی کاپٹر کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنا فیول مہنگا ہے، پھر وہ پانی وہاں سے اٹھاتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے پھینکتے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ صورتحال کا تدارک کیا جائے، صورتحال کو بہتر کیا جائے، سی ڈی اے میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بار بار چونکہ میں نے ٹارگٹ اس لیے رکھا ہوا سی ڈی اے کا، سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ سی ڈی اے کا کام شہر کو بنانا، سنوارنا، اس کے ماحولیات کو بہتر کرنا، اس کے ترقیاتی کاموں کو بہتر کرنا ہے۔ لیکن جس کو بھی ہاتھ رکھا ہے، جس پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھا ہے، وہاں سے آپ کو ایک نئی کرپشن کی داستان ہی سامنے نظر آئی ہے، ایک نیا صورتحالی سامنے آئی ہے۔ اب چونکہ مارگلہ کی پہاڑیوں پہ آگ لگی ہے، مارگلہ کی پہاڑیوں کے اوپر جو سبزہ ہے، یہی تو وجہ ہے اسلام آباد کی خوبصورتی کی۔ اب مارگلہ کی پہاڑیوں کو ایک بندے نے یا چند بندوں نے مل کے اس لیے جلا دیا کہ تاکہ ان کی جیبوں میں کروڑوں روپے چلا گئے۔ تو یہ ایک فٹ کیس ہے نیب کے لیے بھی۔ نیب اگر مصروف ہو تو ایف آئی اے کے لیے بھی یہ فٹ کیس ہے کہ متعلقہ ڈائریکٹریٹ کے جو ذمہ دار بندے ہیں ان کو اٹھائیں، اور چیئرمین صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں۔ یہ جو 400 بندے آپ نے ریگولر بیسس پہ رکھے ہیں، مستقل بنیادوں پہ جو بندے رکھے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اگر وہ 28 دیہاتوں سے نہیں ہے تو پھر متعلقہ لوگوں کو فوری طور پہ گرفتار کر لینا چاہیے، چونکہ درختوں کا جو قتل عام ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کا جو قتل عام ہوا ہے، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو 450 ڈیلی ویجر جو ہیں وہ کہاں سے لیے گئے بھی یا نہیں، یا ان کے لیے جو فنڈ لیے گئے وہ کس کی جیب میں گئے، تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین اس کے اوپر ضرور فالو اپ دوں گا۔ شمشاد مانگڑ کو فی الحال اجازت دیجیے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پہ لگی ہوئی آگ جو ہے وہ ان لوگوں کی لگائی گئی ہے جن کا حق مارا گیا ہے۔ چیئرمین صاحب اس کے اوپر آپ یہ معاملہ دیکھ لیں، ہم نے تو ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں، آرمی چیف صاحب آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں، جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں کہ ان لوگوں کا حق کس نے کھایا ہے۔ ہمارا کام تو آواز اٹھا دینا، نشاندہی کرنا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔